تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ جناب قنبر جو حضرت علی علیہ السلام کے غلام تھے جنہیں تاریخ نے گمنام کرنا چاہا۔ جناب قنبر ایران کے علاقے ہمدان کے رہنے والے تھے یا یمن کے قبیلہ ہمدانی کے فرد تھے۔ 25-30 برس کے تھے کہ ایک جنگ میں گرفتار ہو کر مدینہ آئے تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے انہیں خریدا اور ساتھ لے گئے۔ مسلمان مجاہدوں کے ہاتھوں لگے زخموں کو مولا نے اپنے دست شفقت سے صاف کیا، مرہم کیا اور دلجوئی کی۔ مولا کے فیض سے قنبر اسلام لائے اور جب قنبر تندرست ہو گئے تو مولا نے زرخرید قنبر کو آزاد کر کے فرمایا کہ قنبر چاہو تو اپنے وطن چلے جاؤ اور چاہو تو یہیں رہ لو، لیکن قنبر مولا کے قدموں سے لپٹ کے اور آزاد ہونے کے بعد بھی حضرت علی علیہ السلام کا غلام رہنا پسند کیا۔ آپ کا نام قنبر تھا اور مدینے والے انہیں ہمدانی ہونے کے سبب ابو ہمدان کہنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قنبر تاریخ کے وہ دو فرد ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنا کوئی اور تعارف پسند ہی نہیں کیا۔ ساری زندگی حضرت قنبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرب اس کا حسب نسب پوچھتے رہے اور قنبر کا ایک ہی جواب رہا کہ میں اس کا غلام ہوں جس نے ایک جنگ 2 تلواروں سے لڑا اور 2 ہی نیزوں سے لڑا اور دونوں قبلتین کی طرف نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دفعہ بیعت کی، جو زندگی بھر آنکھ جھپکنے کے برابر عرصہ کے لیے بھی کافر نہ رہا۔ میں مومنین میں سے سب سے زیادہ صالح مرد کا غلام ہوں جو انبیاء کا وارث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء کا سید و سردار ہے۔ جناب قنبر علم و تقوی کے ساتھ ساتھ نڈر اور فصاحت و بلاغت کے انتہائی ماہر تھے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے حقیقی غلام تھے، جس کا ثبوت معاویہ جیسے وقت حاکم سے سخت گفتگو ہے جو تاریخ کے صفحات پر آج بھی موجود ہے۔ قنبر جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے ایک دستے کے علمبردار تھے۔ روایات میں ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کبھی سوتے تھے تو قنبر تلوار لے کر چپکے سے مولا کے سرہانے پہرا دینے لگتے۔ ایک دن مولا نے کہا کہ قنبر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو قنبر نے کہا اہل زمین سے آپ کی حفاظت کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ قنبر جب تک اللہ کا امر نہ ہو ان میں سے کوئی میرے پہ غالب نہیں آ سکتا۔ روایت میں آیا ہے کہ قنبر کی بے احترامی کی گئی اور وہ بے چین ہوئے اور جواب دینا چاہتے تھے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو اے قنبر، گالی دینے والے سے بے اعتنائی کرو اور اس کو اسی حالت پر چھوڑ دو تاکہ خدائے متعال کو خوش کرو اور شیطان کو غضبناک اور دشمن کو سزا دو، کیونکہ دشمن کو اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہے کہ اس کا اعتنا نہ کیا جائے۔ قسم اس خدا کی کہ جو دانا کو شگافتہ کرنے والا اور انسان کو پیدا کرنے والا ہے۔ مومن حلم و بردباری سے زیادہ کسی اور چیز سے خدا کو راضی نہیں کرتا، غصے کو ضبط کرنے سے زیادہ کسی اور چیز سے شیطان کو ناراض نہیں کرتا، اور احمق کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرنے سے زیادہ اسے کسی چیز سے سزا نہیں دیتا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ کی شہادت 13 رمضان المبارک میں ہوئی۔ قنبر کو حجاج بن یوسف ثقفی کے حکم سے قتل کیا گیا، البتہ ان کے قتل کی کیفیت کے سلسلہ میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں ان کے قتل کی کیفیت اس طرح بیان ہوئی ہے۔ جب انہیں حجاج کے پاس لے جایا گیا تو حجاج نے ان سے پوچھا علی کے پاس کیا کرتے تھے؟ قنبر نے کہا میں ان کے لیے وضو کا پانی فراہم کرتا تھا۔ حجاج نے کہا وہ وضو کے وقت کیا پڑھتے تھے؟ قنبر نے کہا جب وہ وضو سے فارغ ہوتے تھے تو سورۃ الانعام کی 44ویں اور 45ویں آیت کی تلاوت فرماتے تھے۔ حجاج کہتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ وہ ان آیات کی تعویل ہمارے خلاف کرتے تھے۔ قنبر نے کہا ہاں۔ حجاج کہتا ہے اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو کیا کرو گے؟ قنبر نے کہا کہ اس صورت میں خوش نصیب اور تم بد نصیب ہو جاؤ گے۔ حجاج نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ حجاج نے ان کے ایک بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ ان کے مزار کے بارے حمص یا کوفہ کا نام ذکر ہوا ہے۔ بغداد میں بھی ایک زیارت گاہ قنبر سے منسوب ہے جس کا نام قنبر علی ہے، جو اسی نام کے بازار اور اسی نام کے محلہ میں رصافہ دریا دجلہ کے مشرق کے علاقے میں واقع ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔